اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ موضوع سخن رسالہ لقاء اللہ، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے اس رسالہ میں کہ پروردگار جو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کی خاص بندوں پر جو کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، ان پر بارش کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہم نے حدیث معراج میں پڑھا، اور حدیث معراج کی جتنی بھی اسناد ہیں سب معتبر ہیں، اور یہ حدیث کے اعتبار سے صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو روایات داؤد میں آئی ہیں، یا ہم جو ہیں وہ مولا امام سجاد علیہ السلام کی مناجات 15 15 جو مناجات ہیں اس کے اندر بھی یہی مقامات دیکھ رہے ہیں، یا جو کہ دعائے عرفہ کے ساتھ ملحق جو مناجات ہیں ان کے اندر بھی یہی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حدیث نماز، اس کے اندر بھی تقریباً یہی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ بے عنوان مثال حدیث نماز کے اندر روایت ہوئی ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مثلاً جب وہ قرأت قرآن کرتا ہے تو اللہ ہر آیت کی تلاوت کے ساتھ اس کا درجہ بڑھاتا ہے اور اسے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے وہ بیان ہوا۔ مثلاً پروردگار جو ہے بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو درجۃ من نور رب العزہ، یعنی پروردگار عزت کے نور سے اس درجہ سے فلاں درجے تک۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو حدیث معراج میں ہیں کہ پروردگار اپنے بندوں پر کس طرح کرم کرتا ہے، کس طرح عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حدیث ملاقات مومن، جو کہ کتاب مستدرک میں ہے، اور اس میں جناب شہید کتاب انوار ابی علی بن محمد بن حمام ان سے نقل کرتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ اشہدکم عبادی بانی اکرمہ بالنظر الی نوری و جلالی و کبریائی۔ اے میرے بندو، میں تم سب کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں اس کو، یعنی اپنے اس محبوب بندے، اپنے اس خالص بندے کو جو ہے اپنی نگاہ نور، اپنے جلال اور اپنی کبریائی سے جو ہے اسے عزت بخشوں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث جسے حدیث ثواب جہاد کہتے ہیں، جو کتاب تہذیب میں آئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید کی 7 خصلتیں بیان کرتا ہے، اور ان میں سے ایک خصلت جو ہے، 7ویں خصلت، وہ یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان ينظر فی وجہ اللہ وانہا لراحۃ لکل نبی و شہید۔
ساتویں چیز جو اللہ تعالیٰ ایک شہید کو عنایت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وجہ پروردگار کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھائے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جو ہر پیغمبر اور ہر شہید کے لیے آرامش کا باعث ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس مقام میں کہ خدا کے وجہ اللہ کی طرف نظر اٹھانا پیغمبر اور شہید برابر ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ واجب نمازوں کا جو سجدہ شکر ہے اس کے حوالے سے جو کچھ صحیح احادیث کے اندر بطور ثواب بیان ہوا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ کا بندہ نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے بعد سجدہ شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور فرشتوں کے درمیان حجاب جو ہے وہ اٹھاتا ہے، یعنی ان سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ میں نے اس پر ایک واجب، ایک فریضہ اس کے کندھوں پہ رکھا، اس کو ذمہ داری دی کہ مثلا یہ واجب نماز پڑھے، اور وہ اسے بجا لایا، مجھ سے کیا ہوا عہد جو ہے اس نے پورا کیا، اور اس کے بعد میں نے جو اسے یہ نعمت دی، اس نعمت کے شکریہ کے لیے اس نے پھر سجدہ شکر کیا۔ اے میرے فرشتو، مجھے بتاؤ کہ میں اپنے اس بندے کو کیا اجر دوں، کیا انعام دوں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگارہ، تو اپنی رحمت دے اسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد پھر کیا کروں؟ تو فرشتوں نے عرض کی پروردگارہ، اس کے جو مسائل ہیں، حاجات ہیں، وہ پورے کر۔ تو پروردگار فرماتا ہے پھر اس کے بعد کیا کروں؟ تو روایت ہے کہ کوئی خیر اور برکت باقی نہیں رہتی کہ جو فرشتے اللہ کو نہیں کہتے، سب کچھ کہتے ہیں۔ تو وہ تمام خیر و برکت والی چیزیں جب فرشتوں کی ختم ہو گئیں تو پھر پروردگار نے فرمایا اے میرے فرشتوں، اس کے بعد کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا، بلکہ عرض کی پروردگارا، اب تو ہمیں بھی معلوم نہیں کہ ہم کیا کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح اس نے میرا شکر ادا کیا، میں بھی اس کا شکر ادا کروں گا اور اس کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے سامنے لاؤں گا اور اسے یہ اجازت دوں گا کہ وہ مجھے دیکھے، میں اپنے آپ کو یعنی اپنی تجلی جو ہے اس کے سامنے ظاہر کروں گا۔ اسی طرح ایک نابینا شخص جو کہ دنیا میں نابینا پیدا ہوا یا نابینا ہو گیا، اب ظاہر ہے یہ ایک تکلیف ہے، اس کا ثواب جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ یہ کہ میں اے نابینا تو پریشان نہ ہو کہ تو دنیا نہیں دیکھ رہا، میں تجھے اپنے وجہ کی زیارت کرواؤں گا۔ اسی طرح ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ اہل بہشت جو ہیں، جب اللہ انہیں اپنا مہمان بناتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار تو براہ راست اپنا کلام ہمیں سنا، تو پھر اللہ جو ہے ان پر تفضل فرمائے گا، یعنی ان کی یہ درخواست قبول کرے گا اور براہ راست اپنا کلام جو ہے انہیں سنائے گا، اور اس کے سننے کی جو لذت ہے اس لذت میں وہ اہل بہشت جو ہیں وہ ایک قسم کے بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب وہ ہوش میں آئیں گے پھر دوبارہ وہ کہیں گے پروردگارا اپنے جمال کی زیارت کروا۔ تو اللہ جو ہے
ان کی اس درخواست کو بھی قبول کرے گا، اور ایک ایسے نور کی تجلی ان پہ ظاہر ہوگی کہ اس تجلی سے وہ دوبارہ ان کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور اتنی مدت بے ہوش رہیں گے کہ حور العین شکایت کرے گی کہ خدایا انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں بیدار ہوتے۔ اسی طرح ہم انہی اہل بہشت کے حوالے سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں انہیں 70 بار دیکھتا ہوں، اور جب بھی دیکھتا ہوں تو ان کے ساتھ ہم سخن ہوتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، یا وہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں جو دنیا میں خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کی نظر کرم میں ہوتے ہیں، اور خدا ان سے محو سخن ہوتا ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں جس میں اللہ اپنا وجہ دکھانے کی بات کر رہا ہے، گفتگو کی بات کر رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسی روایات میں آئی ہیں کہ جو سند کے اعتبار سے معتبر ہیں، بلکہ تواتر کی حد تک ہیں، یعنی تواتر سے مراد یقین کی حد تک ہے۔ جناب مصنف کہتے ہیں کہ ان کی اسناد جو ہیں وہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور خود قرآن کے اندر لقائے پروردگار کی بات ہوئی ہے کہ جہاں سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے وجہ کی بات کرتے ہیں کہ اس نے اللہ کے وجہ کو دیکھا، یا خدا کی تجلی ظاہر ہوئی، یا خدا کی کلام اس نے براہ راست سنی، یا خدا سے براہ راست ملاقات ہوئی، تو اس سے مراد وہ ملاقاتیں نہیں ہیں جو ہم اپنی اس مادی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں، جسم و جسمانیت والی نہیں ہے، بلکہ یہاں روحی اور قلبی رؤیت، روحی اور قلبی نگاہ ہے، روحی اور قلبی ملاقات ہے کہ جو ہر قسم کے وہم اور تخیل سے پاک ہے۔ جس طرح کہ صحیفہ الویہ میں مولا فرماتے ہیں کہ وَتَمَثَّلَ فِي الْقُلُوبِ بِغَيْرِ مِثَالٍ، اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے دلوں میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ایک شکل میں، ایک حالت میں ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر مثال کے، جسے ہم شکل نہیں کہہ سکتے، کہ تحدہ الاوہام، کہ انسانی وہم جو ہیں وہ اسے محدود کریں، اور تدرک الاحلام، یا انسان اپنے خیال سے جو ہے اس کو تصور کرے۔ نہیں، خدا ہے، بالاخر وہ ایک نور ہے، وہ ایک وجود ہے، وہ انسانوں کے قلوب میں رہتا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو بظاہر سمجھنا مشکل ہے، لیکن انسان اگر غور کرے تو کیوں نہیں۔ وہ لامحدود ذات جو دنیا میں کہیں بھی نہیں سما سکتی، وہ مومن کے دل میں سما سکتی ہے۔ مومن کا دل جو ہے وہ گھر ہے خدا کا، تو اس کا مطلب ہے قلب مومن بھی لامحدود ہے کہ جو اللہ کا گھر بنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بزرگوں کی اس عرفانی کلام سے صحیح معنی لیں اور حقائق سمجھیں، اور قریب ہوں اپنے پروردگار کے اور اس کے خدمت گزار اور اس کے مخلص عباد میں سے قرار پائیں، جن پر پروردگار نظر کرم کرے، ہم سب کو توفیق توبہ حاصل ہو، لذت عبادت حاصل ہو، اور جو اوصاف ہیں اللہ کے نیک بندوں کے وہ سب ہمیں حاصل ہو۔ الہی امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔